الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی وضاحت فرما دی۔ اللہ ظالم نہیں، پھر عذاب کیوں آتا ہے؟ عذاب اس لیے آتا ہے کہ ہماری کرتوتیں ایسی ہیں۔ ہم تو عام لوگ ہیں، اگر نبی کے صحابہ سے بھی اجتہادی غلطی ہو گئی جیسا کہ جنگ احد میں ہوئی، اللہ فرماتا ہے اولما اصابتکم مصیبۃ، جنگ بدر میں چونکہ مسلمانوں نے 70 افراد کافروں کے قتل کیے تھے، 70 کو قیدی بنایا تھا، اور جنگ احد میں تقریباً 70 افراد صحابہ میں سے شہید ہو گئے۔ ظاہری بات ہے یہ ایک مصیبت تھی۔ صحابہ پوچھتے ہیں قلتم انا ھذا، کہ یا اللہ یہ مصیبت کہاں سے آئی، ہمیں شکست کیوں ہوئی، ہمارے افراد شہید کیوں ہوئے؟ اللہ نے جواب دیا قل هو من عند انفسکم، اے نبی کہہ دو یہ جو مصیبت آئی ہے یہ تمہاری وجہ سے آئی ہے، تمہارے عمل کی وجہ سے آئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے نبی نے تمہاری ڈیوٹی لگا دی تھی کہ تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، تم نے مال غنیمت لٹتا ہوا دیکھا، تم نے اللہ کے نبی کی بات کی تعویل کی اور مال غنیمت لوٹنے کے لیے تم نے وہ درہ چھوڑ دیا، اے نبی ان کو بتلا دو یہ جو کچھ ہوا ہے تمہاری وجہ سے ہوا۔ اللہ ایک اور آیت میں ارشاد فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، پھر ان کو جو مصیبت آئی ہے کیوں آئی ہے؟ بما قدمت ایدیہم، جو کچھ انہوں نے کیا اس وجہ سے یہ عذاب آیا، مصیبت آئی، تکلیف آئی۔ ایک جگہ پر اللہ فرماتا ہے وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، تجھے کوئی برائی پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، اس کا سبب کیا ہے؟ فَمِن نَفْسِك، اس کا سبب تیری اپنی جان ہے، تیرا اپنا عمل ہے، تمہارے اپنے کرتوت ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی وضاحت فرماتے ہیں، فرمایا ان اللہ یملی للظالم، اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْتِلْهُ، اور جب پھر پکڑنے پر آتا ہے لم یفتلہ، پھر اسے مہلت نہیں دیتا۔
چانس نہیں دیتا کہ ایک چانس اور دے دو، پہلے ڈھیل دیتا ہے۔ علماء، انبیاء، صلحاء اس کو سمجھاتے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یہ دنیا میں مگن ہو جاتا ہے، پھر جب اللہ پکڑتا ہے لم یفتل ہو، پھر اس کو مہلت نہیں دیتا۔ ثم قرأ، پھر اللہ کے نبی نے اپنے اس بیان کی تائید میں قرآن کی آیت پڑھی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، تیرے رب کی پکڑ ایسے ہی ہوتی ہے، اِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، پھر وہ پوری کی پوری بستیوں کو پکڑ لیتا ہے، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ بستی والے ظالم ہوتے ہیں، فاسق ہوتے ہیں، فاجر ہوتے ہیں، گناہ گار ہوتے ہیں، رب کے نافرمان ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے عہدوں کو توڑنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت تو 1400 سال پہلے اتار دی، کیا فرمایا؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے طریقے کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے۔ کن کو؟ جو اللہ کے رسول کے طریقوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ آیت آج اتری ہے یا پہلے کی اتری ہوئی ہے؟ لازمی بات ہے، سب کا جواب یہی ہوگا کہ یہ آیت تو بہت پہلے کی ہے۔ تو اب کیا ہم اللہ کے رسول کی مخالفت نہیں کرتے؟ بے نمازیوں کی بات نہیں ہو رہی، مشرکوں اور بدعتیوں کی بات نہیں ہو رہی، بات ان کی ہو رہی ہے جن کے عقیدے صحیح ہیں، وہ نمازی ہیں۔ کیا ان کے گھروں میں اللہ کے رسول کی مخالفت نہیں ہو رہی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں اپنی امت میں سب سے بڑے فتنے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ فرمایا میری امت میں عورت کے فتنے سے بڑا فتنہ کوئی نہیں، او کما قال۔ امت محمدیہ میں سب سے بڑا فتنہ کس کا ہے؟ عورت کا، اور ہم نمازی عورت کے فتنے میں مبتلا ہیں۔ کتنے فیصد نمازی ہیں جن کی عورتیں شادیوں میں پردہ کرتی ہیں؟ کتنے فیصد نمازی ایسے ہیں جن کی عورتیں بازار میں بے پرد ہو کر میک اپ کر کے شاپنگ کے لیے نہیں جاتی ہیں؟ کتنے فیصد نمازی ایسے ہیں جن کے گھروں میں دیور سے، جیٹ سے، کزن سے پردہ کیا جاتا ہے؟ جس فتنے کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کے افراد کو خبردار کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو فتنہ پیدا ہوا وہ بھی عورت کی وجہ سے پیدا ہوا، اور میری امت کا جو فتنہ ہوگا، جو سب سے خطرناک ہوگا، وہ عورت کا فتنہ ہوگا۔ اور آج عورت کے فتنے میں ہم سب مبتلا ہیں، الا من رحم ربی۔ کیا ہوگا اگر رسول کی مخالفت کرو گے؟ فرمایا ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، اگر تم نے رسول کے طریقے کی مخالفت کی تم فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، یا اللہ کا دردناک عذاب تم کو آ پکڑے گا۔
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک نبی کا تذکرہ کرتا ہے، نبی کے ماننے والوں کا تذکرہ کرتا ہے، نبی کے حمایتیوں کا تذکرہ فرماتا ہے۔ وہ سمجھا رہا ہے اپنی قوم کو وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم۔ یہ نبی جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، اگر تمہارے بقول یہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اس کے اوپر ہے، اور اگر یہ سچا ہے یُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، یہ تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہے کہ اگر تم نے میری مخالفت کی، مجھ پر ایمان نہ لائے، اللہ کی توحید کو نہ مانا، میری رسالت کو تسلیم نہ کیا، یُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، اللہ تم کو عذاب اور فتنوں میں مبتلا فرما دے گا۔ پھر کیا کرو گے تم؟ یا قوم لکم الملک اليوم، یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے میری قوم آج تمہاری ظاہری بادشاہت ہے، تم لوگوں پر غالب ہو، جس کو چاہو ذلیل کر دو، جس کو چاہو عزت دے دو، جس کو چاہو سولی پر چڑھا دو، جس کو چاہو آزاد کر دو، جس کو چاہو فقیر بنا دو، جس کو چاہو امیر بنا دو۔ آج تمہاری اس دنیا میں اس زمین پر بادشاہت ہے۔ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، سوچو اگر اللہ کا عذاب آ جائے تو کون ہماری مدد کرے گا؟ تمہارے یہ اڑتے ہوئے جہاز رک جائیں گے، پانی کو چیرنے والے بحری جہاز لنگر انداز ہو جائیں گے، کشتیاں تمہاری رک جائیں گی، ٹریفک تمہاری رک جائے گی، لاک ڈاؤن ہوگا، کرفیو ہوگا۔ مَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو یہ بتاؤ تمہاری مدد کون کرے گا؟ 5 بڑے ممالک ہیں جو پوری دنیا پر حکمرانی کرتے ہیں، اور پانچوں کے پانچوں اللہ کے اس عذاب میں مبتلا ہیں۔ معیشت ان کی تباہ ہو گئی، صحت کا شعبہ تباہ ہو گیا، مظاہرے شروع ہو گئے، سمجھ نہیں آ رہی کسی کو بھی کریں تو کریں کیا۔ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، اگر اللہ کا عذاب آ گیا اے میری قوم تمہاری کون مدد کرے گا؟ ہر ایک کو اپنی پڑ گئی کہ نہیں؟ ہر ملک کے باسی اپنے بارے میں سوچتے ہیں یا لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ لوگوں پر کیا بیت رہی ہے؟ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اے میری قوم میں ڈرتا ہوں قیامت کے دن سے، پکار کے دن سے، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم، جس دن میدان محشر میں تم بھاگے پھر رہے ہوں گے، ما لکم من اللہ من عاصم، اس وقت تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ سے مخاطب ہوتے ہیں، وقال یا معشر المہاجرین اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن،
اے مہاجرین کی جماعت، جب تم کو مبتلا کر دیا جائے گا 5 چیزوں کے بارے میں، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ چیزیں تمہیں نہ ملیں، تم ان کا سامنا نہ کرو۔ پہلی چیز کیا بتلائی؟ فرمایا لم تظہر الفاحشہ فی قوم قط حتی یعلنوا بہا، کسی قوم میں اعلانیہ فحاشی نہیں پھیلتی ہے الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع، مگر اللہ تعالیٰ اس قوم میں طاعون اور ایسی بیماریاں پیدا کر دیتا ہے التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، کہ وہ بیماریاں ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں پیدا نہیں ہوئیں۔ جو قوم اعلانیہ فحاشی کرنے لگ جائے اس قوم میں طاعون اور ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں کہ ان بیماریوں کا نام و نشان نہیں ہوتا پچھلی قوموں میں، ان کا تذکرہ تک نہیں ہوتا۔ ایڈز کی بیماری جس میں پاکستانیوں اور غیر پاکستانیوں کی اکثریت مبتلا ہے، کس چیز کی علامت ہے؟ کون سا وہ گناہ تھا جو اس قوم نے کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایڈز جیسی بیماری میں مبتلا کر دیا؟ کینسر کی بیماری کبھی سنی تھی ماضی میں؟ اور یہ جو اب بیماری آئی ہے کبھی سنا تھا کہ اس طریقے سے لوگوں کی جان لے گی؟ یہ کس چیز کی وجہ ہے؟ سبب اس کا کیا ہے؟ اعلانیہ فحاشی ہوتی ہے تمام ممالک میں، امریکہ، برطانیہ، اسپین، فرانس، اس میں حق سمجھا جاتا ہے کہ جانوروں کی طرح ہم بدکاری کریں اور ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہو، آزادی ہونی چاہیے ہر ایک کو۔ لے لیا اللہ تعالیٰ کی مخالفت کر کے مزہ۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، جس قوم میں ناپ تول کو پورا نہ کیا جائے، اس میں کمی کی جائے، تولنے میں بھی بے ایمانی، ماپنے میں بھی بے ایمانی، اللہ کیا کرتا ہے؟ اس قوم پر قحط نازل کر دیتا۔ ٹڈی آ گئی، 60 سے زائد شہروں میں ٹڈی دل نے حملہ کر دیا، فصلیں کی فصلیں اجاڑ کر رکھ دی۔ جس درخت پر بیٹھتی ہیں ٹہنیاں اور تنے باقی رہتے ہیں، پتے، پھل، پھول سب ہضم کر جاتے ہیں۔ اور اللہ پھر مصیبتیں نازل کرتا ہے اور ایسے بادشاہ بناتا ہے جو اپنی عوام پر ظلم کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی نے وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، جو قوم اپنے مالوں کی زکوٰۃ روک لیتی ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، اس کو ٹیکس سمجھتی ہے، إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، اللہ آسمان سے ان کے لیے بارش کو روک لیتا ہے، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ، اور اگر اس زمین پر جانور نہ بستے ہوتے، لم یمطروا،
اللہ کبھی بھی اس زمین پر بارش نہ برساتا جو بارش برس رہی ہے وہ ان جانوروں کی وجہ سے برس رہی ہے، وگرنہ زکوٰۃ روکنے والوں کی سزا کیا ہے؟ آسمان سے بارش کا رک جانا۔ فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ، جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیتی ہے، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قَالُوا بَلَىٰ، سب نے اقرار کیا اور آج قبروں پر جھک گئے، رکوع اور قیام کیا، اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑتی ہے، الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، اللہ تعالیٰ ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، پھر وہ دشمن ان کی معیشت کو تباہ کر دیتا ہے، سب کچھ چھین لیتا ہے۔ شک ہے ہمیں؟ برادر ملک افغانستان میں کیا ہوا، عراق میں کیا ہوا، شام میں کیا ہوا؟ دشمن مسلط نہیں ہوا؟ عراق کی دولت کو انہوں نے نہیں سمیٹا، تیل نکال کر نہیں لے گئے؟ ہر طرف دشمن کی سربراہی، چاہے کویت، چاہے سعودی عرب، چاہے کوئی اور اسلامی ملک، ہر طرف دشمن کی فوجوں کے اڈے ان کے ملک کے اندر قائم ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ فَآخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، ان سے ٹیکس لے رہے ہیں۔ اور امریکی صدر کہتا ہے کہ ہم سلام پیش کرتے ہیں سعودی عرب کے حکمرانوں کو، ان کے پاس پیسہ ہے، ہم ان سے پیسہ چھین رہے ہیں۔ نیٹو فورسز نے مسلمانوں کے ممالک کی معیشت کو تباہ کر دیا، جنگ کے اخراجات وصول کر کے ان کو اپنے جنگی سامان پرانے بیچ کر ان کو جنگوں میں مبتلا کر دیا۔ فرمایا وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَعْثَهُمْ بَيْنَهُمْ، جو بادشاہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے اور جو کچھ اللہ نے اتارا ہے اس میں سے بعض پر ایمان لاتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے اسلام اتارا، ہم نے جمہوریت لے لی۔ اللہ نے معاشی نظام اتارا، ہم نے کمیونزم کو قبول کر لیا۔ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا، ہم نے سپریم کورٹ میں جا کر سٹے لے لیا کہ سودی نظام کے خلاف کسی قسم کا کوئی آرڈر پاس نہ کیا جائے۔ جب کرتوت ایسے ہوں گے الا جعل اللہ بأسهم بینہم، اللہ ان کے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا، ان کے درمیان پھر لڑائیاں ہوں گی، مسلمان کو مارے گا۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے یا نہیں؟ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے کرتوت۔ اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے؟ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ توبہ کرو۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا بقبض العلماء، اللہ علماء کو فوت کر دے گا، جو علم کے مراکز ہیں ان
ان کو ختم کر دے گا۔ پھر جب علم اٹھ جائے گا فتوے جاہلوں کے پاس ہوں گے، لوگ جاہلوں سے فتوے لیں گے اور اس پر عمل کریں گے، وہ خود بھی گمراہ اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ہمارے ملک میں ایک مہینے کے اندر 13 بڑے بڑے علماء فوت ہو گئے۔ اس مہینے 13 بڑے بڑے علماء فوت ہو گئے۔ قیامت کی نشانیاں، اتنی کثرت سے علماء کبھی بھی فوت نہیں ہوئے۔ توبہ کرو، ڈرو اللہ تعالی سے، اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ لے آؤ اپنے اندر تبدیلیاں، توبہ کر کے اللہ کے غصے اور ناراضگی کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ اپنے گھروں میں بھی ویسے رہو جیسے مسجد میں رہتے ہو، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، گھروں میں اللہ کے دین کو، اللہ کے قرآن کو، نبی کی سنت کو برتری دو۔ اپنی بیوی اپنے بچوں پر اسلام کو نافذ کرو، اپنے آپ پر اسلام کو نافذ کرو، اپنے کاروبار کو اسلامی بناؤ، وگرنہ یاد رکھو وہ وقت اب دور نہیں جب دنیا سمٹ جائے گی۔ قیامت قریب ہے، اختتام چل رہا ہے دنیا کا۔ اس کو غنیمت جانو، جتنی مہلت ہمیں مل گئی اس کو غنیمت جانو۔ آج ہی اللہ سے عہد کرو کہ جو گناہ ہو گئے تو اسے معاف فرما، آئندہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم گناہ کے قریب نہیں جائیں گے۔ یہ ہمارے لیے بہتر ہے، اللہ کے لیے نہیں، ہمارے لیے بہتر ہے۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں جھک جاؤ، رو گڑ گڑاؤ، معافیاں مانگو، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر سے عذاب کی اس صورت کو ختم کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔